آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اوکاڑا، جہاں پر دکھاؤں گا آپ کو سرکاری گدھوں کا فارم۔ سرکاری سطح پر گدھوں کی افزائش نسل کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 3 نسل کے ڈونکیز موجود ہیں۔ لاسی بریڈ ہے، دیسی نسل کے ہیں، امریکن بلڈ ہے اس میں۔ اس سال جو ہے پاکستان میں 1 لاکھ ڈنکی کی پاپولیشن انکریز ہوئی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا سرکاری سطح پر گدھوں کی افزائش نسل ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اوکاڑا میں یہ پہلا گدھوں کا فارم بنا ہے جہاں اعلیٰ نسل کے یہ گدھے افزائش نسل کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک انڈسٹری کی سطح پر بنانے کے لیے حکومت کی سرپرستی میں ان گدھوں کی پرورش کی جا رہی ہے اور ان کی افزائش نسل کی جا رہی ہے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا پہلا سرکاری گدھوں کا فارم۔ ڈاکٹر منصور مبین جو کہ اس فارم کے مینیجر ہیں، ان سے ہم معلومات جانتے ہیں اس فارم کے بنانے کی وجوہات ڈاکٹر صاحب کیا تھی؟ اصل میں دانش بھائی، اس فارم کے بنانے کی یہ وجہ تھی کہ ہم نے جو ہمارے لوکل ڈونکیز ہیں ہمارے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں خاص کر، ان کی اصل میں بریڈ جو ہے نا چھوٹے قد کے ڈونکیز ہمارے پاس ہیں اور طاقت میں کم ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اچھی نسل کے جانوروں کے ساتھ ان کا کراس کرائیں اور اچھی پروڈکشن اور اچھے جو ہے نا جانور ہم پروڈیوس کریں، جس میں ان کا اچھا قد ہوگا، اچھی ان کی کینن بون ہوگی، اچھی گرتھ اور اچھی ہائٹ کے ڈونکیز ہمارے پاس پروڈیوس ہوں گے۔ یہ ہمارا مین مقصد تھا تاکہ اس کی نسل جو ہے نا وہ بہتر بنائی جا سکے۔ ابھی کون کون سی نسل ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہاں؟ اس وقت ہمارے پاس 3 نسل کے ڈونکیز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں لاسی بریڈ ہے، اس میں دیسی نسل کے ہیں، اور اس میں ایک اور ہمارے پاس ہے امریکن بلڈ ہے، اس میں کراس کے ہیں۔ یہ 3 نسلیں ہمارے پاس۔ یہ غالباً امریکن بلڈ میں کھڑے ہیں جی، یہ امریکن بلڈ میں ہے، یہ لاسی میں ہے۔ اچھا، یہ لاسی جو ہے نا اصل میں سندھ کی بریڈ ہے، سندھ کی۔ تو یہ امریکن بلڈ ہے، اور وہ جو آپ کے پاس آخر میں کھڑا ہے وہ ہے دیسی نسل کے۔ اچھا، یہ سندھ کا لاسی بریڈ کا یہ ڈنکی دیکھ کر میرے ذہن میں وہ آ گیا، لیاری میں کراچی میں بڑی مشہور ریس بھی ہوتی ہے جس میں بڑا سجایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی دوڑ لگوائی جاتی ہے کارٹ لگا کے۔ یہ ان کو بھی کیا اسی وجہ سے سجایا گیا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں ان کو سجانے کی یہ وجہ ہے کہ جب ہمارے کوئی میلے ہوتے ہیں اور ہماری دوڑیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ہم بھی اسی طرح سجا کر لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، اور ہم نے اسی سلسلے میں گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ ہم نے اسی سلسلے میں ہم نے 2 جو ہے نا میلوں کا انعقاد کیا تھا، 2017 میں اور 2018 میں تاندلہ والا ضلع فیصل آباد میں۔ اچھا، اس میں ہم نے ان کی اپنا ریس کروائی۔ وہاں تو منڈی بھی لگتی ہے بہت بڑی؟ ہاں جی، منڈی بہت بڑی منڈی ہے۔ اچھا، تو اس کے اندر ہم نے گدھا یعنی ڈونکی کارٹ ریس کا انعقاد کیا تھا اور بیوٹی کمپٹیشن کروائے تھے۔ اچھا، اور بڑے اچھے انعامات جو ہے نا ہم نے فارمرز کو دیے تھے۔ یہ بیوٹی کمپٹیشن بھی جیتتے ہیں؟ ہاں جی، بیوٹی کمپٹیشن بھی۔ کوئی آپ کا بھی کوئی ڈنکی جیتا اس میں؟ ہمارا ڈونکی یہ جو وائٹ آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ بیوٹی کمپٹیشن جیتا ہے، اور ساتھ جو لاسی جو دیسی نسل کا کھڑا ہے وہ بھی جیتا تھا۔ اچھا، وہ بھی مقابلہ جیتا ہے؟ خوبصورتی میں جیتا؟ بالکل خوبصورت۔ ریس میں بھی کوئی جیتے ہیں؟ ریس میں ہمارے جو فارمرز آتے ہیں ان کے لیے ہم ریس انعقاد کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے ہیں بریڈرز ہیں، تو یہ ریس کے لیے نہیں ہے، ریس کے لیے نہیں۔ یہ خالصتاً آپ نے بریڈ کے لیے استعمال کی ہوئی بریڈ کے لیے۔ یہ امریکن بلڈ لائن چونکہ اس میں ہے، اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے۔ یہ کیا امریکن جتنے بھی ہیں وہ ان کی ہائٹ زیادہ ہے یا آپ کے پاس جو کوالٹی کے ہیں ان کی ہائٹ زیادہ ہے؟ جی، اصل میں یہ جو امریکن بریڈ ہے اس کو ہم نے پیور امریکن کو ہم نے اپنے دیسی کے ساتھ کراس کرایا ہے۔ اچھا، تو یہ اس لیے ہمارے کراس کے جانور پروڈیوس ہوئے ہیں۔ تو پھر فردر ہم اس کی آگے پروپیگیشن کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا آگے فارمرز کے پاس جو پروڈیوس آنی ہے وہ اچھی نسل کے ڈونکیز آئیں۔ تو اچھا، چونکہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، یہ شاید آپ کو یہاں تو اندازہ نہ ہو رہا ہو کیونکہ ہم تھوڑا سی اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جن کا فارم ہے یہ نیچے ہے، یہ قریب 6 فٹ کی ان کی ہائٹ ہوتی ہے؟ کتنی؟ بالکل 6-7 فٹ ان کی ہائٹ ہے۔ 7 فٹ تک جاتے ہیں؟ 7 فٹ تک جاتے ہیں، بالکل۔ تو ان کی پرفارمنس میں بھی اثر پڑتا ہے اس کی؟ نہیں، ان کی پرفارمنس بہتر ہے، بہت اچھی پرفارمنس ہے۔ یہ اصل میں بریڈر ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ان کو آگے بریڈ کرواتے ہیں، ان کی خوراک بھی اس حوالے سے ہے، ان کی اس حوالے سے مینجمنٹ بھی ہے، تو یہ اصل میں بریڈرز ہیں۔ تو ان سے جو افزائش نسل ہوگی اس میں کیا کیا فائدے ہوں گے؟ جو عام گدھے ہیں ان سے ان کی جو نسل کے گدھے ہیں ان میں کیا فرق ہوگا؟ ان کا فرق یہ ہے کہ اچھی جو ہے نا ہائٹ کے، اچھا، ٹھیک ہے، اچھی ان کی گرتھ، اچھی ان کی کینن بون، اصل میں ان کی جو اسٹرینتھ ہے پرفارمنس بھی اس حساب سے کیریج کرنا، وزن اٹھانا۔ جی، اصل میں جو اسٹرینتھ ہے وہ ہم ان کی ناپتے ہیں ان کی کینن بون کے حساب سے، جو ان کی یہ ٹانگ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا ان کی جو ہے نا اچھے نسل کے جانور پروڈیوس ہوں گے۔ ٹھیک، اور یہ بھی آپ کے پاس امریکن؟ جی، یہ بھی امریکن۔
محکمہ لائف اسٹاک ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا کہ ڈنکیز کی اچھی جو پروپوگیشن کی جائے. لوگوں کے پاس فیمیل ڈنکیز ہیں تو اس کے لیے میل جو ہے ان کی کراسنگ کے لیے نہیں تھے. تو محکمے نے یہ انیشیٹو لیا کہ کچھ ڈنکیز جو ہیں ADB پروجیکٹ میں پرچیز کیے جائیں, میل ڈنکی. پھر ان کو لائف اسٹاک فارم جو ہمارے پنجاب پورے میں ہیں, ہم نے ہر لائف اسٹاک فارم پر ان کو ہم نے ایک دو میل ڈنکی دیے. تو وہاں پر ان کو ہم نے بریڈنگ پرپس کے لیے رکھا. یہ اچھی بریڈ کو بڑھانے کی ایک کوشش تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکی. تو اس کے لیے بہادر نگر فارم پر ان کی جو سیٹ اپ بنایا گیا, یہاں سے ان کو موو کر کے مختلف فارموں پر ہم نے بھیجا. تو یہ پھر ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ جہاں پر نہ صرف وہ بریڈنگ کریں گے بلکہ جس کی جو بریڈنگ کروانے آئے گا اس کو 9 کلو ہم ونڈا بھی دیں گے لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی طرف سے. تو وہ ہم نے اس لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا. 2 سال یہ چلا تو بڑا اچھے طریقے سے لوگوں کو ہم نے بھی ریکارڈ بھی رکھا. تو لوگوں کو انیشیٹو ملا تاکہ اچھی نسل کے جو ڈنکیز ہیں وہ لوگوں کے پاس آ جائیں. یہی وجہ ہے کہ اس سال جو ہے پاکستان میں 1 لاکھ ڈنکی کی پاپولیشن انکریز ہوئی ہے. ہماری کنٹریبیوشن بھی اس میں ہے اور ویسے بھی اس کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ اس طرح سے ڈنکی کا پروجیکٹ شروع کیا. پھر ہم نے میلے کروائے, گیٹ ٹوگیدر لوگوں کو اچھی نسل کے جانور دینے کے لیے. تو ابھی وہ پروجیکٹ تو ختم ہو گیا ہے لیکن ڈنکیز جو ہے فارموں پر موجود ہیں, لائف اسٹاک فارموں پر. یہ جو آپ کے پاس فیمیلز اور بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں, آپ صرف سروسز دے رہے ہیں یہاں کے جتنے بھی فارمرز ہیں جی, یا پھر لوکل لیول پہ یعنی کہ سرکاری لیول پہ بھی ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے؟ جی اصل میں یہ جو پنجاب کے ہمارے پاس اسی طرح کے 20-22 فارم ہیں گورنمنٹ کے. اس پروجیکٹ کا مین آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہم نے پورے پنجاب کے اندر جو ڈونکی کی بریڈ ہے اس کو امپروو کرنا ہے. وہ کیسے ہونی تھی کہ ہم نے اس میں 33 ڈونکیز پرچیز کیے. ٹھیک ہے. اب وہ 33 میں سے 7 ڈونکیز ہمارے پاس ہیں اس وقت یہاں LES بہادر نگر پہ, اور باقی جو ڈونکیز ہیں وہ باقی فارموں پہ اس وقت پریزنٹ ہے. اچھا. اور وہاں پہ مختلف اضلاع کے اندر وہ اسی طرح سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سروسز کے ساتھ ساتھ ہم وہ فری آف کاسٹ ہے سروس؟ فری آف کاسٹ. اچھا, فری آف کاسٹ گورنمنٹ کے اور طرف ساتھ سے ہم فارمرز کو انسینٹیو دے رہے ہیں 10 کلو کنسنٹریٹ کا بیگ اور 1 کلو منرل مکسچر کا بیگ. اس انسینٹیو کے ساتھ ہمارے پاس فارمرز آتے ہیں اور ان کی سروسز, ان کی فارمرز کی ڈونکیز کی سروسز کرتے ہیں اور ان کو یہ انسینٹیو دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہر دیکھنے والے کے ذہن میں ہے کہ چونکہ گدھوں کی پروڈکشن تو پاکستان میں پوری دنیا میں پہلے سے ہی ہو رہی ہے, جی سرکاری لیول پر اس کو لانے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سے کیا بینیفٹ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں؟ سرکاری لیول پہ اس لیے تھا کہ یہ ایک ہمارے پاس یہ ایک قسم کی نگلیکٹڈ بریڈ ہمارے پاس تھی. تو اس کو ایک تو ویلیو دینا, لوگوں کے اندر اویئرنس دینا, تاکہ ہمارے پاس جتنے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا اکنامک سروے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈونکیز کی جو ہے نا پاپولیشن بڑی ہے. تو اس حوالے سے اس چیز کو ہم پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لوکل لیول پہ تو چونکہ اس کی پروڈکشن اور سروسز دے رہا ہے, کیا سی پیک سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے یہ سرکاری سطح پر گدھوں کی افزائش نسل کا؟ بالکل دانش بھائی, اصل میں جو ہمارا چائنا ایک بڑا فرینڈلی کنٹری ہے, جی, اس کے کافی ڈیلیگیٹس ہمارے پاس یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہم سے اس بارے میں انفارمیشن لی ہے کہ ہمیں ان کو جو ہے نا ڈونکیز چاہیے ایکسپورٹ. تو اصل میں یہ ڈونکی کے جو میٹ ہے, ڈونکی کا ملک ہے اور ڈونکی کی جو سکن ہے, یہ کافی جو ہے نا ایکسپینسو ہے اور مختلف اس کی سکن جو ہے خاص کر اور اس کا ملک جو ہے کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے. اچھا. تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ مختلف ڈونکی فارم اسٹیبلش ہوں اور پاکستان سے ہمیں ڈونکیز جو ہیں وہ ادھر ایکسپورٹ ہوں چائنا میں. اور اس حوالے سے چائنا کے کافی ڈیلیگیٹس بھی آئے ہیں اور مختلف فارمرز بھی یہاں پہ آتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پوری انڈسٹری بن سکتی ہے ہم ایکسپورٹ کر کے, پوری انڈسٹری بن سکتی ہے. اور خاص کر سی پیک کا جو روٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ کافی ڈونکی فارم اسٹیبلش بھی ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں, بنو ڈسٹرکٹ میں, اور یہاں سے وہ لوگ اویئرنیس لے کے گئے ہیں فارمرز. اب جو لوگ بڑی سے سستی سی چیز سمجھتے تھے ان کو اندازہ ہو گیا گا کتنی قیمتی اور
میں نے ایک ریسرچ کی تھی ڈونکی ملک جو ہے وہ بڑا مہنگے داموں بکتا ہے, بالکل جی بالکل وہ ایسے ہی ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے, ادویات میں استعمال ہوتا ہے, کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ پرائیویٹ لیول پہ ہے جی. اس طرح کا ڈونکی بریڈنگ فارم بنائے, جی تو گورنمنٹ اس میں بھی سپورٹ کرتی ہے کیا؟ گورنمنٹ بالکل اس کو سپورٹ کرے گی آدمی کو, خاص کر اس کی فیزیبلٹی میں, خاص کر ڈونکی کی پرچیزنگ میں, چیزنگ میں بھی. اس طرح ہم ان کو بالکل سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ نیگلیکٹڈ ہے, لیکن اب پنجاب میں حکومتی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے جس میں افزائش نسل کی جائے گی گدھوں کی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے. اللہ نگہبان.